السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، کیا جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے شریعت کے اندر اسے دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی؟ آئیے آج اسی کے حوالے سے آپ سماعت کریں، اور یہ بات بھی کہ پہلے کی خواتین وہ کس طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین پر عمل کیا کرتی، اور یہ بات یاد رکھے کہ جو بھی حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا اس میں انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا۔ آج ہماری ناکامی جو ہو رہی ہے، جو اس کے وجوہات ہے، ان میں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کیا۔ آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ خاتون کہ آقا علیہ السلام کا جنہوں نے فرمان سنا اور کس طریقے سے اس کے لیے تیار ہوئی، آج اسی کو آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ اس حوالے سے کچھ عرض کروں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو کچھ بھی باتیں بیان کی گئی ہے آپ اسے بھی سماعت کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، کیا اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ تو کیا نکاح سے پہلے اسے دیکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ آئیے آج اس کو سماعت کریں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے جس کا مفہوم ہے کہ میں آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آنے کے بعد آپ سے عرض کیا کہ ایک عورت کو نکاح کا پیغام میں دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم جاؤ اسے دیکھ لو کہ اس سے تم دونوں کے درمیان محبت زیادہ ہونے کی امید ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھنے کے حوالے سے فرمایا کہ جاؤ تم اسے دیکھ لو تاکہ تم دونوں کے درمیان محبت زیادہ ہونے کی امید۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک انصاری عورت کے پاس آیا اور عورت کے ماں باپ کے ذریعے اس سے نکاح کا پیغام دیا، یعنی جن سے نکاح کرنے کا میرا ارادہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میں نے سنا دیا۔ اللہ اکبر! لیکن ایسا معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یعنی دیکھنے کے حوالے سے جو بتا رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا تو شاید کہ ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس عورت نے پردے کے پیچھے سے یہ بات جب سنی تو وہ خاتون، وہ عورت وہ بیان کرتی ہے، وہ کہنے لگ گئی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیکھنے کا حکم دیا ہے تو تم دیکھ لو، نہیں تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کس قدر پردے کی پابندی وہ کیا کرتی، اور جہاں حضور کا حکم آ گیا کہ حضور نے جب کہا کہ نکاح کا پیغام ہے اور نکاح کرنا چاہتے تو اسے دیکھ لو، تو اب اس کے بعد دیکھیں وہ کس طریقے سے پردے میں رہا کرتے تھے، مگر جب حضور کا حکم آیا تو کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتی ہوں کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو پھر جو ہے اس بات کے حوالے سے حضور فرما رہے ہیں تو تم دیکھ لو۔ گویا کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات نہ ماننے کو بہت ہی بڑی بات سمجھی کہ میں حضور کے فرمان پر عمل نہ کروں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ میں نے عورت کو دیکھا اور پھر اس سے نکاح کر لیا۔ سبحان اللہ! کہتے کہ میں نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اب میں نے نکاح کر لیا۔ اب اس کے بعد کہتے کہ پھر انہوں نے اپنی آپس کی موافقت کا جو ذکر کیا ایک مرتبہ، یعنی دونوں کے درمیان جو شادی کے بعد بڑا اچھا معاملہ رہا، اور کہتے کہ میں نے نکاح سے پہلے دیکھ لیا تھا، اب نکاح کر لینے کے بعد اپنے معاملات کو بیان کرتے ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح سے پہلے ابن ماجہ کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نکاح سے پہلے اگر کوئی شخص لڑکی کو دیکھنا چاہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی لے۔ مگر آج کل کے جو معاملات دکھانے کا جو معاملہ ہو گیا، ایک تو یہ کہ جس کو نکاح کرنا ہے اسے دیکھنے کی اجازت ہے۔ آج حالات کیسے بن گئے ہیں
کہ لڑکا ہے اس کو نکاح کرنا ہے، اب اس کے ساتھ میں اس کے کچھ 4-6 فرینڈ بھی آ جاتے ہیں، اب وہ اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب جو ہے لڑکی جب جو اس طریقے سے دیکھنے کا معاملہ آتا ہے تو ہر کوئی اس طریقے سے دیکھتا ہے، یاد رکھ لیجئے اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہے دیکھنے کے نام پر پھر اب اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، یا دیکھنے کے نام پر اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو قریب بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے بات چیت کرنے کو دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ سارے معاملات کے بعد اگر دیکھیں تو ایسی کیفیت بناتی ہے کہ پھر اس کے بعد شادی ہونے تک اب وہ ساتھ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ شادی تو کرنا ہے تو اب دونوں فری ہونا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، گھوم پھر لیں۔ اب اس کے بعد وہ ایک ساتھ بائک پر جا رہے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، پارک میں جا رہے ہیں، اب نکاح نہیں ہوا ہے۔ یہ دیکھنے کی نوبت یہاں تک یہ پہنچائی ہے، اور پھر اس نوبت کا خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کبھی کبھار شادی سے پہلے پہلے ہی دونوں کے درمیان معاملات بگڑ جاتے ہیں اور رشتہ نہیں ہونے پاتا۔ اب اس کا آپ دیکھیں کہ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب 2 سال 3 سال 1 سال 6 مہینہ جب پوری سوسائٹی کو معلوم ہے کہ فلاں کے ساتھ اس کا معاملہ، یہ تو روز گھومنے جاتی ہے، یہ بندہ تو روز اس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے، اب جب کسی بھی طریقے سے دونوں کا معاملہ ٹوٹ گیا، رشتہ نہیں بن پایا، اب اسے دوسرا لڑکا بھی نہیں ملتا، دوسرا پیغام بھی نہیں آتا ہے، اور اس طریقے سے زندگی گزرتی ہے۔ خدا را اس طریقے سے نہ کریں۔ جسے نکاح کرنا ہے وہ خود چاہے تو دیکھنے کی شریعت کے اندر کچھ پابندی کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ یاد رکھ لیجئے اب وہ دیکھ لے گا تو اس کے ساتھ کی جو زندگی ہوگی وہ اچھے انداز سے گزرے گی، اور دیکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، مگر یہ کہ اس کے دیکھنے کے بعد جو خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو آج رسم و رواج کو عام کیا جا رہا ہے، خدا را اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔